جناب والا اس بات سے آگاہ فرمائے، رمضان شریف میں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر الٹی آ جائے کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کے کیا احوال ہوں گے اگر الٹی آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ایک بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ انسان کے بدن سے کوئی چیز خارج ہو جی اس سے انسان کا روزہ اس پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ صحیح۔ تو خون انسان کا نکلے تو اس سے انسان کے روزے پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح قے کا مسئلہ ہے، تو قے کے لیکن یہ ہے کہ اگر تو قے خود بخود آ رہی ہے، وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، 1 دفعہ ہے، 2 دفعہ ہے، 10 دفعہ ہے، تو خود بخود قے آنے سے انسان کا روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ بعض یہ لوگ جہالت کی وجہ سے جب قے آ جائے تو اس کے بعد وہ کھا پی لیتے ہیں کہ ہمارا روزہ تو ٹوٹ گیا ہے، لیکن قے اگر خود بخود آ جائے، تھوڑی ہو زیادہ ہو، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ایک بندہ جان بوجھ کر قے کرتا ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر تھوڑی قے آئی، جان بوجھ کر اس نے کی، تو اس سے بھی انسان کا روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر قے کی اور وہ منہ بھر کے آئی تو پھر اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اس صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ جان بوجھ کر اس نے یہ فعل کیا ہے۔ تو باقی خود بخود قے آنے سے انسان کا روزہ نہیں فاسد ہوتا، تو جس کو آ جائے تو اس کو انسان کو بچنا چاہیے۔ ہاں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر قے اتنی زیادہ ہی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب اس روزے کو کمپلیٹ کرنا یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس میں جان جانے کا خوف ہے، خطرہ ہے، یا اس میں بندے کے بہت زیادہ بیمار ہو جانے کا خطرہ ہے، تو پھر انسان اس صورت میں روزہ توڑ سکتا ہے اور رمضان شریف کے بعد وہ صرف ایک قضا کرے گا، لیکن اس میں اب کفارے کی ضرورت نہیں۔ کفارے کی ضرورت۔ اسی طرح ایک اور کویشچن ہے ہمارے ناظرین کے جو سوالات ہیں ان میں سے ایک یہ آپشن ذکر ہوتا ہے کہ انجیکشن لگوانا، کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں انجیکشن کے حوالے سے علماء کرام کے درمیان کافی زیادہ اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ نہ سبیلین سے انسان کے بدن میں کوئی چیز جاتی ہے، نہ یعنی منہ کے ذریعے کوئی چیز نہیں جاتی، نہ ہی تو جس طرح مسام کے ذریعے کوئی چیز انسان کے بدن میں جاتی ہے، مثلا پسینہ ہے، وہ پسینہ انسان کے بدن میں چلا جاتا ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح انسان مالش کرتا ہے تیل کی، تو وہ تیل بھی انسان کے مسام کے ذریعے بدن میں جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی پر وہ قیاس کرتے ہیں، کیونکہ یہ انجیکشن بھی جو ہے نا یہ ان مخصوص رستوں سے نہیں جاتا تو انسان کے معدے تک، تو اس وجہ سے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن جدید کچھ محققین نے کہا ہے کہ نہیں، انسان انجیکشن سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ اختلاف اس بارے میں ہے روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے، لیکن اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر انجیکشن لگوایا تو اس پہ اگر روزہ ٹوٹ گیا ہے تو قضا ہے، کفارہ نہیں۔ یہ تمام کے نزدیک اس پہ اجماع ہے کہ جو ہے نا اس کی صرف قضا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ تو اب اس میں دونوں علماء کرام کے اگر موقف کو سامنے رکھیں تو یہ بہترین ہم اس کا یہی حل بتائیں گے کہ اگر کسی بندے کو، ویسے تو جو آدمی طاقت کی وجہ سے لگواتا ہے وہ تو سب کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے کہ مجبوری کی وجہ سے، تو ایک بندہ مجبوری کی وجہ سے کہ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ نہیں آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ٹیکہ لگوائیں، انجیکشن لگوائیں، اب وہ بندہ ٹیکہ لگواتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ماہ رمضان کے بعد وہ ایک روزے کی قضا کر لے تاکہ علماء کرام کے دونوں جو اختلافات ہیں اسے بندہ نکل سکے، اور یہ ویسے بھی مستحب ہوتا ہے اختلافات سے نکلنے